بسم اللہ الرحمن الرحیم جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام قیاما للناس والشہر الحرام والہدی والقلائد ذالک لتعلموا ان اللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض وان اللہ بکل شیء علیم صدق اللہ العظیم مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم. ستواں سپارہ سورۃ المائدہ آیت نمبر 97-98. تبرکات نسبت باعث جنت صحبت صالح باعث جنت صحبت سہل برا سہل کنت چنگیاں دی صحبت چنگا بنا دیندی ہے صحبت تہل برا تہل کنت گندیاں دی نسبت گندا بنا دیندی ہے. جیڑی شے ادنا کسی آلہ دے نال مس ہو جاوے ٹچ کر جاوے او ادنا بھی آلہ ہو جاتی ہے. اے ہوئی نسبت دا ایک سلسلہ ہے کہ اپنے آپ کو آلہ کہن والے ڈیرے دار بکے دے چودھری لیکن مس نہیں ہوئے نسبت نہیں اختیار کی میرے آقا دی صحبت نہیں آئے وڈے چودھری جو دولت مان سی اسی وڈے ساڈے تو وڈا کوئی ہے اے تکبر اے غرور تے صحبت اختیار نہ کر سکے جہنمی ہو گئے اور حبشی جو چل کے آن والے کالے رنگ والے سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نسبت بھی قائم کر لی صحبت بھی اختیار کر لی تعلق قائم کر لیا جوڑ لیا اپنے آپ کو مدنی یاد کر جا بلال جنت ایک سارے نالوں پہلے جاوے گا جا بلال جنت یا حوراں دی سردار تینوں دے دیتے اے ہے صحبت. آج دیا ہے سنو جعلا پاسٹ انڈیفینٹ ماضی مطلق جعلا جعلا جعلو جعل اللہ نے بنایا گزرے ہوئے زمانے سے پتہ نہیں کدو بنایا اے اللہ جانتا ہے کہ انہیں کدو بنایا کہ الکعبہ خانہ کعبہ شریف کعبہ کعبہ کہتے ہیں جیڑی شے اونچی ہوئے انہوں کعبہ کہتے ہیں جیڑی
شے زمین چوں یا کسی اور سطح کو ابری ہوئی ہوئے انہوں کعبہ کہنے ہیں۔ مثال دے طور پہ قرآن پاک کے چند ہے کہ اپنے پیر دھوو وضو کی آیت ہے الالکعبین ٹخنے تک گٹے تک انہوں کعبہ کیوں کیا گیا ہے؟ کعبین تسنیہ آگی دو گٹے کیونکہ ایک جسم دے وچوں بار ابھریا ہویا ہے۔ کعبے دا لفظ مکب دے وچوں نکلے ہے۔ اے ریاضی دے سوالہ ہے، حساب دے سوالہ ہے، اے مکب نوا جیومیٹری دے مکب پڑھے لکھے لوگ پتہ ہوئے گا۔ مکب انہوں کہتے ہیں جس دی لمبائی چوڑائی تے اونچائی ایکو جتنی ہوتی، چوڑائی لمبائی اونچائی ایکو جتنی برابر، انہوں کہتے ہیں مکب نما۔ انہیں چوں کعبہ زمین چوں ابھریا ہویا، سطح سمندر تو سب تو اونچا، روئے زمین دے این درمیان ناف اور اونچائی چوڑائی تے لمبائی ایکو جتنی، اس واسطے یہ کعبہ کیا۔ اللہ دی ذات نے اس کعبے نو جیڑا کعبہ باب آدم علیہ السلام نے بنایا، اس جگہ پہ سب تو پہلے ایک تھوڑا ایک چوکرا تھڑا باب آدم علیہ السلام نے آ کے بنایا سی۔ اندے تے پرانی کاکھ کھجوراں دے پتے پا کے نہ کھڑے تھے تے ایتھے مصلی بچھا کے تے رب دی عبادت کرتے سن۔ ایو جگہ اللہ دی ذات نے باب آدم والی چن لئی کعبہ بنا۔ پھر باب ابراہیم علیہ السلام دی ڈیوٹی لائی بعد کہ جاؤ باپ بیٹا جا کے میرا گھر بناؤ۔ پھر باب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام دے نال رل کے تے اس کعبے نو تعمیر کیتا۔ بڑی لمبی یہ تاریخ ہے، اسی اپنے آیت دے مقصد والے اللہ نے کعبہ نو بنایا البیت الحرام، حرمت والا گھر، عزت والا گھر۔ کھانا کعبہ نو عزت والا گھر بنایا۔ اگے یا اللہ کوئی اور شے بھی عزت والی ہے؟ انہوں عزت اللہ کیوں بنایا ہی کعبے؟ اللہ پاک نے فرمایا قیام للناس، لوگاں دی بقا واسطے۔ قیام لفظی معنی ہے کھڑے ہونا، اور اس کا دوسرا معنی ہے بقا۔ کھلوندا وہ یہ جڑا باقی ہو، جڑا مر گیا ہوتے ڈگ پیا ہے، وہ تو قائم قیام نہیں نہ کر سکتا، لیٹیا بھی ہے۔ قیام وہی کر سکتا ہے جس کا مادہ حیات، سائنس کہتی پروٹوپلازم، جس کے اندر موجود ہے، قیام وہ کرے گا جس کا مادہ حیات پروٹوپلازم خشک ہو گیا ہے، وہ تو مر گیا۔ درختہ کا پروٹوپلازم خشک ہو گیا، چل سوکھ گیا۔ جتنی دیر تک کلوروفل ہے انہوں کا ریاکشن چل رہا ہے، سورج کو لائٹ لے رہے ہیں پتیاں دے ذریعے، اندر جتنا سبزینہ ہے اس کے اندر کلوروفل ہے۔
یہ مادہ حجاب، لیکن جدو خشک ہو جائے تو سوکھ گئے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات نے فرمایا کعبۃ اللہ تہاڈا ایک مادہ حیات ہے، جیڑا بندہ اس نو ایمان دیا نظراں نال ویکھ لیندا ہے اس دے اندر ایک نوی حیاتی پیدا ہو ہے۔ میرے آقا نے فرمایا جس بندے نے ایمان دیا نظراں نال پہلی نظر خانہ کعبہ تے پہ گئی، اس نے پچھلے گناہ سارے معاف ہو گئے، نوی حیاتی مل گئی۔ لے بھی ہن پچھلے معاف ہو گئے نہیں، اگر نوی حیاتی مل گئی ہن سنبھل جا، ہن سنبھل جا۔ اس واسطے فرمایا قیاما للناس، لوگوں نے بقا واسطے کعبہ نو عزت والا بنایا۔ اگے فرمایا والشہر الحرام، شہر مہینے کو کہتے ہیں، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، مہینہ رمضان المبارک کا شہر کہتے ہیں مہینے کو حرمت والے مہینے بنا دیتے، عزت والے۔ کل کتنے مہینے؟ 12 دے وچ عزت والے مہینے، حرمت والے 4، حرمت والے مہینے میں 4، جس دے وچ جنگ کرنا حرام ہے، جنگ نہیں کر سکتے، خون ریزی نہیں کر سکتے، انہوں کی عزت ہے، انہوں کا احترام ہے دوسرے مہینے نالوں والے، وہ 4 مہینے۔ دو چیزاں عزت والیاں ہو گئیاں، تیسری چیز والہدیہ، ہدی کہتے ہیں اس جانور کو جڑے حاجی لوگ، ہن کا سسٹم تو اور بدل گیا ہے، بڑے عجیب سسٹم، نویں سسٹم آ گئے نے، حاجی نو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ میری قربانی کتنے ہوتی پئی ہے کتنے نہیں، نمبر لگ جاتے ہیں، بھائی بیل وج جاتی ہے تیری قربانی میاں ہو گئی، پتہ نہیں کتنے ہوئی کتنے نہیں ہوئی۔ ہن تا اے جدید سسٹم آ گیا، اگے حاجی لوگ قربانی کا جانور اپنے ملک چو، اپنے شہر چو، اپنے دیش چو اپنے نال لے کے جاتے ہیں پہلے، ہن تو وچے پیسے جمع کر لیتے ہیں، سانو پتہ ہی نہیں ہوتا ساڈا جانور کہڑا ہے، نال لے کے جانے۔ تے عربی لوگ اس دور ایڈے امیر نہیں سن، تے گزارا کے تے کرتے سن چوری تے ڈاکے تے۔ جدو سعودیہ نہیں سی بنیا، اس کا پہلا نام کی سی بنا؟ حجاز، تے حجاز تو پہلے کی سی؟ یا شام سی تھی یا یمن سی، پھر حجاز بن گیا۔ 2 طاقتیں آئیاں، آل سعود اور محمد بن عبد الوہاب، یہ 2 طاقتیں نے مل کے اس حجاز نام نو منسوخ کر دیتا، کینسل کیتا، تے اس کا نام رکھ دیتا السعودیہ عربیہ، ان کا نام سعودی عرب بن گیا۔ یہ 2 پاور ہے، اس کو پہلے کوئی فرقہ نہیں سی، زمین روئے زمین تے کوئی فرقہ نہیں سی۔ جدو انہاں نے سعودیہ رکھیا نام، اس تو بعد فرقہ پرستی دا آغاز ہو گیا، ابتدا فرقہ پرستی دی تو ہو گئی۔ میرے آقا نے ملک یمن والے منہ کر کے دعا مانگی، ملک شام والے منہ کر کے دعا مانگی، پھر میرے آقا نے چہرہ اقدس کے ہاتھ پھیر لے،
صحابہ نے عرض کیتا سونیا کہ ادھر نجد کا علاقہ بھی ہے. میرے آقا نے پھر ہاتھ چک لے یا اللہ یمن وچ برکت پا, شام وچ برکت پا, ملک شام وچ برکت پا. چہرے تے ہاتھ پھیرے. صحابہ نے عرض کیتا سونیا تیسرا علاقہ رہ گیا نجد. میرے آقا نے پھر ہاتھ چک لے کیونکہ میرے آقا کا یہ اصول سی اذا دعا ثلاثن, جدوں بھی دعا منگیے جتھے بھی دعا منگیے 3 باری منگیے. جدوں بھی دعا منگیے 3 باری دعا. ہن تیسری باری ہاتھ چک لے یا اللہ یمن وچ برکت, شام وچ برکت. سونیا نجد تے میرے آقا نے فرمایا اتھوں شیطان دے سنگ نکلنے نے. آہستہ آہستہ پوری دنیا نو اپنی لپیٹ وچ لے لین گے. انہاں دے پیروکار قرآن بہتا پڑھن گے پر قرآن انہاں دے حلق تو تھلے نہیں اترے گا. نمازاں بڑیاں پڑھن گے, تسی اپنیاں نمازاں انہاں تو ہیچ سمجھو گے کہ نمازاں تو وہی پڑھتے ہیں, ساڈے کول نہیں پڑھیاں جاندیاں. اور دین وچوں اس طرح نکل چکے ہوں گے جس طرح کمان وچوں تیر نکل جاتے ہیں. انہاں نے پہلے کام کی سی کہ جڑے حاجی لوگ قربانی دا جانور لے کے اپنے نال جاتے سن کے لوٹ لیندے سن. جدو انہوں نے لوٹ لینے حاجیاں نے دیکھنا ہونا سی کی کریے کہ تو جانور لئیے کیویں لئیے, کوئی انتظام تے ایڈے خاص نہیں سن ہوتے. پھر اللہ تعالیٰ کی ذات نے حکم فرمایا والقلائد, انہاں دے گالے چ پٹے پا دیو, قلائد ہار پا دیو گال وچ. جس دے ہار ہوئے گا پٹا ہوئے گا عربیاں نو پتہ لگ جائے گا ایک قربانی دا جانور ہے, انہوں نہیں لٹنا, دوجے نو لٹنا ہے. نشانی, یہ نشانی اللہ تعالیٰ کی ذات نے دسی. وہ پٹا گالے چ پا دے گا, انہاں بچ جانا. تے جدو حج کر لینا جانور جو تے ذبح ہو گیا نا, تے واپسی تے حاجیاں نے اس پٹے نو, اس قلائد نو, اس ہار نو حاجی نے اپنے گالے چ پا لینا تے صحیح سلامت گھر پڑ جانا, کسی نے راج پوچھ نہیں جاندی باقی جانور دے گالے, واپسی تے حاجی دے گالے. والقلائد ایسی سمجھ آ اگلی سنی. قلائد کہتے ہیں اس پٹے کو جڑا قربانی دے جانور دے گل وچ چلے, اس پٹے وہ پٹا کے ہوندا سی چمڑے دا, یا ایک رسی ہونی تے رسی دے وچ ایک سکے لتر دا ایک چمڑا تھوڑا جہا کٹ کے اونوں وچوں ٹپا دینا تے او گالے چ پا دینا, چھوٹا جہا. لتر نہیں ہوتے چھتر. اج کل اسی نظر نہ لگ جائے اسی بھی کوئی ایڈے لتر کٹ کے دے, کوئی گڈی نال بنیا کھڑا ہوتا ہے لتر, تے کسے دا ٹرالی نال بنیا کھڑا ہوتا ہے, ٹریکٹر نال بنیا کھڑا ہوتا ہے. او بھائی انہاں نوں نظر چوکھی لگدی ہے, تو آپ دے گالے وچ مڑے کے لتر پا لے. بندے نوں کی نظر زیادہ لگدی ہے. میرے آقا نے فرمایا العین حق, نظر دا لگ جانا حق ہے. یدرک الرجل فی القبر والجمل فی القدر, اونٹ نو ہانڈی وچ بند کر دیندی ہے تے بندے نو قبر وچ بند کر دیندی ہے. اے نظر ایسی ہے, اونٹ نو فی القدر ہانڈی وچ بند کر دیندی ہے تے بندے نو قبر وچ بند کر دیندی ہے. پھر بندہ آپ بھی ایک لتر گالے چ پا لے, نظر نہ لگے اور نہیں جائے. کیوں ہندو آنیا رسمہ کو اسی اپنا کے بیٹھے, نوے مکان پائے نے اتنے ہانڈی موٹی مار دیو,
کی ہو گیا یار جی نظر پوے ہانی تے پوے مکانہ تے نہ پوے نظر نہ لگ جائے تے تو تے ماشاءاللہ لکھوا دے کھتے جی نظر پوے ماشاءاللہ تے پوے اودی زبان وچ ماشاءاللہ نکل جاوے تے نظر تو بچ جاوے بڑا کر کے لکھا دے ماشاءاللہ کہ مکان ویکھن تو پہلے نظر ہی ماشاءاللہ تے پے جاوے ضرور ہانی رکھنی بھی ہانی تے نظر پے جاوے ہندو ہانی رکھ اور ساڈے رکھدے نے کئی ویکھیاں ہو گیا کلائب اس آیت میں اللہ کی ذات نے فرمایا عزت والا کعبہ اللہ دا گھر ایک شے عزت والی دوسری شے عزت والی الشہر الحرام مہینے 4 عزت والے تیسری چیز عزت والی والہدیہ قربانی دا جانور عزت والا جے قربانی دا جانور احترام والا ہے خبردار عربیوں اینو لٹنا نہیں جے ڈاکہ نہ ماریا جے چوری نہ کریا جے عزت والا ہے والقلائد او پٹا او گانی او ہار جیڑا قربانی دے جانور دے گالے چھے او بھی عزت والا جے ہار ہے چمڑے دا ہار ہے رسی دا ڈوری رسی گانی چمڑا گھنگرو لتر نال بننے ہویا تے عزت والا اللہ فرمایا میں کہہ دیتا عزت والا ہے یا اللہ کی میں اللہ پاک نے فرمایا عزت والے جانور دے گالے چ پہ گیا ہے عزت والے جانور اور میری راہ تے ذبح ہونے والے جانور دے گالے چ پہ گیا ہے ساڈے کروڑ ہا مسئلے حل ہو گئے خدا دی قسم جیڑا لتر تے چمڑا تے گانی تے رسی عزت والے جانور دے گالے چ پہ جاوے او بھی عزت والا ہو جاتا ہے تے جیڑا ادنا عزت والے دے نال لگ جاوے اپنے آپ کو دے حوالے کر دے وے جے کتا ہوئے تے عزت والیاں دے بوئے تے بیٹھ جاوے کروڑا مسئلے خدا دی قسم سارا دن لگے رہیے تے نام پر کتا ہو کے عزت والیاں دے بوئے تے بیٹھ جاوے صحابہ کاف دا کتا یار تے اللہ فرماتا ہے کتا ہو کے جنتی کتا جنتی یا اللہ نے نوازہ چوکیاں پڑی ہے سجدے زیادہ کیتے ہیں حجہ بہتیاں کیتیاں لے نہیں عزت والیاں دی صحبت اختیار کر لے عزت والیاں دے کول بہ گیا ہے انہاں دے دروازے تے راکھی کردا رہے ہے چوکی دارا کردا رہے ہے کتا ہو کے کرے چوکی دارا تے جنتی پٹا ہوئے عزت والی قربانی دے گالے چ پہ جاوے تے پٹا بھی عزت والا بن جاوے ایک مثال اور دے وا قرآن وچ صاحب کاف دا کتا قرآن نے آکھیا سبحان اللہ اگے چھوٹیاں چھوٹیاں پہاڑیاں صفا تے مروہ درمیان وچ اللہ دی ایک بندی آ کے بیٹھ گئی اپنے پتر کو لے کے پتر لے کے بیٹھ گئی کھجوراں مک گئیاں پانی مک گیا تڑف دیے جدو پتر روتا ہے جنگل بھی آبان ہے کدی ایک پہاڑی تے ویکھ دی کہ پانی لبے کدی دوسری پہاڑی تے جاندی پانی مل جائے پانی لبدا نہیں جنگل ہے مکہ معظمہ دیتا ہر شہر دیتا کچھ بھی نہیں سی ہے بابا ابراہیم کے دور ہے اسماعیل اسلام نے ہڈیاں رگڑیاں چشمہ جاری ہو گیا زمزم دا ایک الگ بات
اے وہ پہاڑیاں جن دے اتے اللہ دی بندی نے 7 پھیرے لائے، کدی صفا تے کدی مروہ تے، کدی صفا تے پھر مروہ تے پھر بچے کو اللہ تعالیٰ کی ذات نے فرمایا ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، بے شک صفا تے مروہ اللہ دے نشانہ وچوں نشان نے۔ یا اللہ کیوں؟ اللہ پاک نے فرمایا اتھے میری بندی دے قدم لگ گئے، میری بندی دے پیر لگ گئے۔ جے اللہ دی بندی دے لگ جاون پیر جیڑی جگہ تے وہ اللہ دے نشان بن جاون تے جتھے اللہ دا بندہ آپ موجود ہوئے، آپ موجود ہوئے اللہ دا بندہ۔ توجہ، پٹا عزت والے جانور دے گالے چ پی گیا تے عزت والا ہو گیا، عزت والا ہو گیا۔ تے جیڑی شے عزت والیاں نے جسم نال ٹچ کر لوے او باعث شفا، سبحان اللہ۔ انہاں کو کیویں شفا ہوگی؟ بہترین مثال قرآن پاک دے اندر اگے اسی پڑھا گے سورہ یوسف دے اندر، یعقوب نبی اکھاں تو بینائی چلی گئی، عرصہ گزر گیا، یوسف علیہ السلام کو علم ہویا تے کی بھیجیا؟ قمیص بھیجی۔ قرآن فرماتا ہے اذهبوا بقمیصی ھذا، اے میری قمیص لے جاؤ۔ جا کے کی کریا جی؟ یوسف کتھے تے بھیجدا کی ہے؟ کرتا قمیص۔ تو بھئی یہ قمیص ہے، کہ ٹچ کتے نال کیتی ہوئی ہے؟ قمیص ایدہ تعلق کتے نال ہے؟ اللہ دے نبی نال، اللہ دے جسم نال لگی ہے، اللہ دے نبی دے جسم نال لگی ہے۔ فَالْقُوهُ، جاؤ میرے باپ دیا کھاتے پا دیو قمیص میری، ابھی یاتی بصیرا، میرے باپ دی بینائی واپس آ جائے۔ یہ بھی جانتا سی قمیض لگی تے بینائی واپس آ جائے، یہ بھی علم سی۔ قمیض اکھاں تے لگ گئی تے بینائی واپس آ جائے۔ قمیض لگی، یعقوب نبی، بینائی واپس، مسئلہ حل کی ہویا؟ جیڑی شے اللہ والیاں دے نال، عزت والیاں دے نال لگ جاوے وہ بھی عزت والی ہو جائے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے کول ایک شے سی، ایک مشکیزے ہوتے سن چمڑے دے بنے ہوئے پانی والے، شاید ویکھے ہوگا، وہ مشکیزہ سی پانی دا بھریا ہویا تے میرے آقا نو پیاس لگی، میرے آقا نے اس مشکیزے دے منہ نال منہ لا کے تے گھٹ پانی بھر لیا۔ ایسے کر کے منہ نال منہ لا کے یا ہاتھ رکھ کے پانی پیتے سکتی یا منہ نال منہ لا کے، وہ مشکیزے دے منہ نال منہ لا لیا۔ انہیں کی کیتا؟ وہ جنہ کو منہ سی اونا چھری نال کٹ کے تے کول رکھ لیا۔ جدوں بھی کسی نے بیمار ہونا انہیں کی کرنا؟ تھوڑا جہا پانی لینا تو مشکیزہ چکی لیا اپنا وہ منہ ہے کو چمڑا وہ لیا کے پانی دے وچ ڈبو دینا تے اللہ پی لے، وہ دا بخار اسے میں لے کر جانا۔ تبرکات شفا اسی اللہ والیاں نال بس اس واسطے کرنے ہیں، انہاں دے اسی منظور نظر اس واسطے بننے ہیں، انہاں دے نیڑے اس واسطے جانے ہیں۔ کیوں؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ دے نزدیک متقی لوگ، پرہیزگار لوگ عزت والے نے، اللہ والے متقی نے، پرہیزگار نے تے عزت والے نے۔ تے قرآن کہتا ہے جیڑی شے عزت والیاں دے نال
اٹیچ ہو جاوے، مس کر جاوے، صحبت اختیار کر لے، نال رل کے بہ جاوے، یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر از 100 سالہ طاعت بے ریا۔ ایک گھڑی اللہ والیاں دے کول، عزت والیاں دے کول ایک گھڑی گزار لے، ایک گھڑی گزار لے، 100 سال دی بے ریا عبادت نالو چکی پر ہوئے اللہ والا، پر ہوئے عزت والا، جنہوں اللہ عزت دے گئی۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ ذَلِكَ لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ۔ جان لو اللہ زمینہ دے آسمانہ دے وچ جو کچھ بھی ہے اس کو جان دے، وَأَنَّ اللَّهَ اور بے شک اللہ تعالی بے کل شیء علیم، ہر شے کو جانن والا ہے۔ علمو جان لو ان اللہ بے شک اللہ کی ذات شدید العقاب سخت عذاب والا ہے، وان اللہ غفور الرحیم، یہ ایک پاسے عذاب والا ہے تے دوسرے پاسے غفور الرحیم بھی ہے، بخشنہار بھی ہے تے رحم کرن والا بھی ہے۔ 96 میں اگے 98 تک انشاءاللہ اگلی آیت زندگی رہی تے کل اللہ پاک عمل دی توفیق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ یا رب کریم رحمت فرما، کرم فرما، بخشش فرما، درس قرآن قبول و منظور فرما، غلطیاں خطاواں کوتاہیاں صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلق حضور ارشد محمد وعلی